بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا مسائل مستورات کورس کا 7واں سبق ہے، اور آج کے ہمارے اس 7ویں سبق کا عنوان ہے خوشگوار ازدواجی زندگی کے رہنما اصول۔ سب سے پہلے نمبر پر خطبہ نکاح کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں، ہم اکثر نکاح کا خطبہ سنتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ اس خطبے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ خطبہ نکاح میں حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کے جن 3 مشہور مقامات سے تلاوت کی جاتی ہے، ان تینوں جگہوں میں حیرت انگیز طور پر نکاح کا کوئی تذکرہ ہی نہیں، بلکہ ان تینوں جگہوں پر ایک ہی مضمون پر زور دیا گیا ہے، اور وہ ہے تقوی۔ دیکھیں، ایک آیت میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دوسری میں آتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور تیسری آیت میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اب دیکھیں، ان تینوں مقامات پر نکاح کا تذکرہ نہیں، لیکن تقوی اور پرہیزگاری کا ذکر ہے، اور جس کے تحت بہت سارے مسائل خود حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خطبہ نکاح میں تقوی و پرہیزگاری کا حکم ارشاد فرما کر اس جانب توجہ دلائی ہے کہ میاں بیوی ایک خوشگوار زندگی اور ایک پرسکون گھر اس وقت بنا سکیں گے جب دونوں تقوی و پرہیزگاری کے زیور سے آراستہ ہوں، ان دونوں کو اپنے ہر عمل کی جواب دہی کی فکر لاحق ہو۔ اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس وہ واحد پیمانہ ہے جس سے سچائی اور امانت کی انتہا ناپی جا سکتی ہے۔ اگر یہ احساس نہ رہے تو دنیا کی کوئی عدالت، کوئی انجمن، کوئی سربراہی کمیٹی یا خاندان ان دونوں کو جوڑ نہیں سکتے، کیونکہ یہ ایک ایسا گہرا تعلق ہے جس سے بڑھ کر قریب تر کوئی تعلق نہیں۔ دنیا کے ہر رشتے میں ستیلے پن کی گنجائش ہے، لیکن اس میں نہیں۔ دنیا میں شاید کوئی تعلق مصنوعی یا جھوٹ کے سہارے پہ چل سکتا ہے، لیکن یہ میاں بیوی کا تعلق بھرپور احساسات و جذبات کے بغیر ایک مردہ جسم کی مانند ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، گھروں کا سکون، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں سب سے پہلے میاں بیوی کے تعلق سے انسانی عالم کی ابتدا فرمائی۔ اس تعلق کے مقاصد اور پختگی کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، اس بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ روم کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے ہی وجود سے جوڑے پیدا فرمائے تاکہ تم اس جوڑی کے ذریعے سکون حاصل کر سکو اور تمہارے درمیان اپنی قدرت سے محبت اور رحمت کا بیج بو دو۔ اب دیکھیں، واضح رہے کہ اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے تعلق کو سکون کے خزانے کی چابی قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سکون کا اصل مرکز انسان کا اپنا گھر ہونا چاہیے، جہاں وہ اپنے شوہر، بیوی، بچوں کا چہرہ دیکھ کر سکون کی ناقابل بیان کیفیت میں آ جائے۔ لیکن اگر گھر میں سکون کی فضا نہ رہے اور گھر اینٹ پتھر اور فقط نقش و نگار کی آرائش ہو تو وہ گھر نہیں بلکہ ڈپریشن کا مرکز بن جاتا ہے، اور پھر ہر کوئی ہوٹل، کلب، دوست، تفریح اور دیگر مصنوعی سرگرمیوں کے نام سے سکون کی تلاش میں فرار ہونے کی ناکام کوششیں کرتا ہے، کیونکہ جس کسی کو اپنے گھر میں سکون نہیں مل سکتا تو دنیا کے کسی کونے میں بھی اس کو سکون نہیں مل سکتا۔ گھر کا یہ سکون کس طرح بحال ہو جائے، اس حوالے سے میں آپ احباب کے سامنے چند گزارشات رکھتا ہوں، چند امور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ان پر غور کرنے کی کوشش کیجیے۔
سب سے پہلے زوجین کا رشتہ قرآن مجید کی روشنی۔ دیکھیں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارے لیے لباس کی مانند ہیں اور تم ان کے لیے لباس کی مانند۔ اللہ رب العزت نے اس تعلق کو ایک انتہائی بلیغ تشبیہ دے کر بات کو سمجھایا کہ میاں بیوی فقط رسمی تعلق کا نام نہیں، بلکہ لباس سے تشبیہ دے کر سمجھایا کہ لباس انسانی بدن کے لیے کئی اعتبار سے اہم ہے، مثلا ستر ہے، عزت ہے، تحفظ ہے، زینت، صحت، تہذیب وغیرہ کے اعتبار سے۔ یعنی جس طرح لباس ہمارے ستر کا ذریعہ ہے، یہ رشتہ بھی ہمارے عیوب کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جس طرح لباس کی زینت عزت بخشتی ہے، ایسے ہی یہ رشتہ عزت افزائی کا ذریعہ ہے۔ جس طرح لباس ہمیں گرمی سردی سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح لباس بھی ہماری عزت اور زینت کا ایک مجموعہ ہے۔ بالکل اسی طرح میاں بیوی کا معاملہ ہے کہ ان کی عزت ذلت، ان کا مقام ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ ان دونوں میں ہر ایک کے ذمے کہ وہ اپنے رشتوں کو دھوپ، سردی، گرمی، بارش اور حوادثات اور آفات سے بچا بچا کر رکھے۔ لباس سے متعلق ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمارے لباس پر اگر راہ چلتے کوئی کیچڑ، گندا داغ لگ جائے تو ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور اسے پھینکنے اور اسے صاف کرنے یا اس حصے کو کاٹ کر پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں اور فوراً اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک یہی معاملہ میاں بیوی کے تعلق کا ہے کہ انسانی فطرت کے سبب اگر کوئی ان بن جھگڑا ہو جائے، اختلاف یا ناراضگی ہو جائے تو ان کو اپنے گھر کا خیال رکھتے ہوئے اس اختلاف کو فوری سمیٹنے کی اور ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ در حقیقت یہ رشتہ ذمہ داریوں کی تقسیم کا معاملہ ہے، اس میں کسی ایک کو مکمل قصوروار ٹھہرانا ہی حماقت ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے اور انسان کا نام ہی نسیان سے ماخوذ ہے، جس کا معنی اس کی فطرت میں بھول پن ہونا، غلطیاں کا موجود ہونا۔ یعنی جس طرح شوہر ایک انسان ہے، اسی طرح بیوی بھی ایک انسان ہے۔ انسان ہونے کے ناطے دونوں کو اپنی کارکردگی پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ اور فقہ اسلامی کے ماہرین فقہا نے دونوں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے تفصیل بیان فرمائی ہے۔ میں یہاں آپ کو کچھ شکایات کا حل بیان کروں گا۔ دیکھیں شکایات کا حل کیا ہے، ہر ایک کو ایک دوسرے سے شکوے ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلی یہ بات سمجھیں کہ ہر جوڑا شکایت کی ایک طویل لسٹ ذہن میں لیے پھرتا ہے، اور جہاں کہیں ادھورا موقع ملتا ہے تو ان مکمل شکایات کو سنانا شروع کر دیتا ہے، جس میں رشتہ ٹھیک جگہ نہ ہونا، خدمت میں کوتاہی ہونا، جھگڑا کرنا، گالی گلوچ، مار پیٹ، تانے، رہائش کے مسائل، والدین کے مسائل، گھر والوں کے مسائل، جمال، کمال، غرض، ہر طرح کی شکایتیں سننے کو ملتی ہیں۔ ان تمام کے بعد ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آیا اتنی برائیاں سامنے آ جانے کے بعد آپ کس صورتحال تک پہنچتے ہیں؟ آیا آپ نے ان خرابیوں کی وجہ سے یہ رشتہ ختم کرنا ہے؟ اگر ہاں تو شریعت نے ہر دو کو یہ موقع دیا ہے تاکہ کوئی انسان فضول میں اپنی مختصر زندگی کا سکون غارت نہ کرے، بلکہ خلا یا طلاق کے اختیارات استعمال کر کے علیحدہ ہو جائے اور اپنی نئی زندگی شروع کرے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اکثریت اس اختیار کو استعمال نہیں کرتی، سوچتی بلکہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جوڑا ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اب اس موقع پر یہ بات بہت اہم ہے کہ جب آپ نے ساتھ ہی رہنا ہے، اکٹھے ہی زندگی گزارنی ہے، تو آپ شکایات، اعتراضات کا بھاری بوجھ اٹھانے کی بجائے معاملات کو حل کرنے کی گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ آپ اعتراض نہ کریں بلکہ سوال کریں کہ میرا مسئلہ کیسے حل ہوگا، میں کیسے اپنی بیوی کے ساتھ پرسکون رہ سکوں گا، میں کیسے اپنے شوہر کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکوں گا۔ لہذا یہ پہلو واضح ہوا کہ وقت بے وقت، موقع بے موقع شکایتوں سے فقط غیبت، حسد، بہتان، گالی گلوچ اور فتنہ و فساد کے علاوہ اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، بلکہ اپنی قوت فیصلہ کو استعمال میں لاتے ہوئے کرنا یا نہ کرنے والی صورتوں کا سامنے آنا، یہ ایک محض
وقت کو ضائع کرنا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ان امور کو سمجھنے کی ضرورت ہے جن کا تعلق بیوی سے ہے۔ تو اس لیے میں آپ احباب کے سامنے بیوی کی کچھ ذمہ داریاں یہ بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، عورت اور امور خانہ داری، عورت اور امور خانہ داری، بیوی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر اور بچوں کی تربیت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا اور اپنی تمام تر صلاحیتیں اپنے گھر کو جنت بنانے میں صرف کرے۔ ایک خاتون کا اپنے گھر کو جنت بنانے کے لیے کسی بڑے ساز و سامان کی ضرورت نہیں، بلکہ فقر و فاقہ کی عین چوٹیوں میں رہ کر بھی یہ سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بیوی خاتون خانہ بنے، شمع محفل نہ بنے۔ لیکن آج یہ بات سمجھنا ذرا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ لڑکیاں بھی اعلیٰ تعلیم کے حصول میں پیش ہیں، اور ڈاکٹر، انجینئر، افیسر لڑکیاں عام نظر آتی ہیں، اور ایک اعلیٰ تعلیم سے آراستہ لڑکی سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے گھر پر زیادہ توجہ دیں تو ان کو یہ مشورہ دینے والا تنگ نظر دکھائی دیتا ہے۔ لڑکیاں تعلیم حاصل ضرور کریں، شرع اور حدود شرع کی رعایت رکھتے ہوئے کسی مناسب شعبہ میں اپنی خدمات بھی پیش کر سکتی ہیں، لیکن وہ ایک استثنائی صورت ہے جب عام حالات میں آپ دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں اپنی معاشی مصروفیات کے سبب اپنے گھر اور بچوں کا ٹھیک خیال نہیں رکھ پاتے، اور ایک نوکرانی اور ماسی رکھ کر کام چلایا جاتا ہے جس کے اپنے ہاتھ کے کھانوں میں نہ خلوص کا جذبہ ہے اور نہ ہی اس کی تربیت میں ماں کی ممتا ہے، بلکہ وہ تو ایک ملازمہ ہے۔ گھرداری بظاہر ایک معمولی سا عنوان ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک طویل جد و جہد کا نام ہے جس کے اثرات نسلوں تک جا پہنچتے ہیں۔ مشہور ہے کہ ایک خاتون نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب مرد ہیں، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ تو جواب میں عرض کیا کہ عورتیں نبی بن کر نہیں آئیں، لیکن انبیاء کو جنم دینے کا سہارا، جو جنم دینے کا صحرا ڈالا جاتا ہے، وہ انہی خواتین کے سروں پر ڈالا جاتا ہے۔ آخر میں چند خواتین کے لیے بشارتیں کچھ آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ وہ بشارتیں ہیں کہ جن کو میں نے حضرت مولانا سعید احمد خان رحمہ اللہ کے فرامین میں اور ان کی کتابوں میں پڑھا ہے، اور ان بشارتوں کو تحفۃ النساء کتاب جو حضرت مولانا کمال الدین نور اللہ مرقدہ کی ہے، تو ان کی کتاب کے اندر بھی میں نے ان بشارتوں کو پڑھا ہے، تو وہ میں آپ احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بشارت یہ ذکر کی گئی کہ ایک حاملہ عورت کی 2 رکعت کی نماز بغیر حاملہ عورت کی 80 رکعتوں سے بہتر ہے۔ دوسری بشارت کہ جو عورت اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہے اسے اللہ تعالیٰ ایک ایک بوند پر ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ تیسری بشارت کہ جو عورت اپنے بچے کے رونے سے رات بھر نہ سو سکے، اللہ تعالیٰ اس کو 20 غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر دیتے ہیں۔ پانچویں بشارت، چوتھی بشارت کہ جو شخص اپنی بیوی کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے اور شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور نمبر 5، جب شوہر پریشان حال گھر آئے اور اس کی بیوی اس کو مرحبا کہے اور تسلی دے تو اس پر بھی اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ چھٹی بشارت یہ کہ جو عورت اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجے اور خود بھی آداب کی رعایت کرتی رہے، وہ عورت مرد سے 500 سال پہلے جنت میں جائے۔ اور ایک بشارت یہ ذکر کی گئی کہ جو عورت اپنے بچے کی بیماری کی وجہ سے سو نہ سکے اور اپنے بچے کو آرام دینے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اور ایک بشارت یہ ہے کہ جو عورت اپنی گائے بھینس کا دودھ بسم اللہ پڑھ کر دوہے تو وہ جانور اس عورت کو دعائیں دیتے ہیں۔
اور ایک بشارت یہ کہ جو عورت بسم اللہ پڑھ کر آٹا گوندے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں، اس کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور ایک بشارت یہ ذکر کی کہ جو عورت غیر مرد کو دیکھنے جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جیسے غیر عورت کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح غیر مرد کو بھی دیکھنا حرام ہے۔ اور جو عورت ذکر کرتے ہوئے جھاڑو دے اللہ تعالیٰ اس کو بیت اللہ میں جھاڑو دینے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر تم حیا نہ کرو تو جو چاہو تم کرو۔ تو جو عورت نماز اور روزہ کی پابندی کرے، پاک دامن رہے اور اپنے شوہر کی تابع داری کرے اور اس کو اختیار کرے، تو قیامت کے دن اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ یہ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بشارت یہ بھی ہے، دیکھیں مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ عورتیں نامحرم مردوں سے پردہ کریں، باریک کپڑا پہننے والی عورتیں، لوگوں میں خیش رکھنے والی عورتیں یعنی تکلف اور بناؤ سنگار سے رہنے والی عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی ان کو جنت کی خوشبو سونگھنے کو ملے گی۔ دیکھیں صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ حذیل کی دو عورتیں آپس میں لڑیں، ایک نے دوسری کو پتھر مارا جس سے وہ اور اس کا بچہ جو پیٹ میں تھا وہ مر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں یہ حکم دیا کہ پیٹ کے بچے کا بدلہ غلام یا لونڈی کا حرہ سے، اور عورت کے قتل کا بدلہ اس عورت کی قوم پر ہے جس نے اس کو قتل کیا، اور اس کے خون بہا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹوں اور ان لوگوں کو وارث بنایا جو بیٹوں کے ساتھ تھے۔ اور ایک بشارت یہ ذکر کی گئی ہے کہ ایک نیک کار عورت 70 مردوں سے افضل ہے۔ تو اس طرح یہ بشارتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو اس لیے جیسے میں نے سب سے پہلے کہا ہے کہ نکاح کے خطبے میں تقوی کی طرف سب سے پہلے میاں بیوی کو توجہ دلے گی۔ جب میاں بیوی تقوی کے لیے اپنے آپ کو پابند کریں گے، اللہ سے ڈریں گے، اللہ کا خوف ہوگا، احکام اور فرائض کی پابندی کریں گے تو ہمارا گھر جنت بن جائے گا۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا